بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ اخلاص مکی صورتوں میں ہے، ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ارشاد باری ہے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب کو بتا دیجئے کھلے لفظوں میں، اللہ احد ہے. ایک عام محاورہ ہے، ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے. اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے. واحد اور احد میں بڑا فاصلہ ہے. ایک انسان کو بھی آپ واحد کہتے ہیں، بطور انسان وہ ایک اکائی ہے، لیکن ایک وجود میں کتنے اجزاء ہیں گنے نہیں جا سکتے. ایک ہاتھ کو بھی آپ واحد کہتے ہیں. جہاں بات ہوتی ہے ایک ہاتھ ہو تو واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں آگے کتنے اجزاء ہیں. ایک انگل ہے، یہ واحد ہے، لیکن یہ کیا اکیلی اس کے اندر چمڑا، پٹھے، رگیں، ہڈیاں، ناخن کتنے حصے ہیں. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. اللہ وہ اکائی ہے جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، جس کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا. انسانی وجود میں جدید سائنس کے مطابق 10 کھرب سیل ہیں. جس وجود کو ہم واحد کہتے ہیں، یہ 10 کھرب، 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے. انسانی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے پوری دنیا میں. تو 10 100 ارب 10 کھرب سیل ہیں ایک وجود میں. وہ کتنا چھوٹا ہوگا. وہ عہد نہیں ہے، واحد سیل ہے. چونکہ اس سیل میں آگے پھر حیات ہے، اس میں مثبت منفی الیکٹرون ہیں. آپ کی جدید سائنس کہتی ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب بھی ہے. ہر سیل میں 10 کھرب کتابیں ہیں ہر وجود میں، جس میں اس وجود کا پورا نظام لکھا ہوا. اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کس عمر میں کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کس دن کے کس لمحے اس کے وجود کا کون سا بال سفید ہوگا، کس لمحے کون سا بال جھڑ جائے گا، کس لمحے کون سے دانت میں درد ہوگا. اتنی باریک چیزیں اس وجود کی پوری تاریخ
پیدا ہونے سے مرنے تک اس کتاب میں درج ہے، تو پھر وہ 10 کھربواں حصہ جو انسانی وجود کا ہے، ایک سیل، وہ بھی احد تو نہیں، واحد ہو سکتا ہے۔ آگے اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ اس کے اندر جو بجلیاں ہیں جنہیں الیکٹرون کہتے ہیں، وہ بھی مثبت ہیں، واحد نہیں ہیں، جمع اور منفی 2 ہیں۔ پھر جو ایک ہے جمع ہے، جمع اس کو لے، وہ پھر اجزاء سے بنی ہوئی ہے۔ تو دنیا کی کسی چیز کا آپ تجزیہ کرتے جائیں، اس کے حصے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، وہ مل کر بن کر بنتی ہے۔ اللہ احد ہے، وہ جیسا ہے، اس کا کوئی جزو، کوئی حصہ، کوئی تقسیم نہیں، اور صرف اللہ ہے جو احد ہے۔ مشرکین نے تو بہت سے حصے بنا رکھے تھے نا، یہ بت بھی اللہ کا شریک ہے، یہ دیوی دیوتا بھی، اس میں بھی خدائی اوصاف ہیں، یہ درخت جو ہے اس کی پوجا کرو تو یہ کام ہو جاتا ہے، یہ جانور جو ہے اس میں خدائی اوصاف ہیں، اس گائے کو پوجو، اس بندر کو پوجو۔ اسی طرح بے شمار معبودان باطل کفر نے اختیار کیے۔ پھر یہ باتیں ہوئیں کہ مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ تحریک رکتی تو نہیں ہے، ظلم بھی کر کر کے تھک گئے، راستے روک رکھ کر بھی تھک گئے، معاشی بائیکاٹ کر کے بھی دیکھ لیا 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ بڑھتے جا رہے، یہ لوگ پھر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو بارگاہ رسالت میں انہوں نے ایک شرط رکھی کہ مکہ مکرمہ میں پہلے متعدد مذاہب ہیں، بت پرست بھی کسی ایک بت پہ متفق نہیں ہے، بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 تو رکھے ہوئے تھے، ایک پر متفق ہوتے تو 360 کیوں رکھتے؟ کوئی کسی کو پوچھتا، کوئی کسی کو پوچھتا۔ پھر ان پر بھی بس نہیں تھا، ہر خاندان نے ایک اپنا، خاندان میں ہر گھر میں ہر فرد نے ایک اپنا جیب میں ڈالا ہوا ہوتا تھا، وہ سارے کسی نہ کسی طرح خدائی میں شریک تھے ان کے تصور کے مطابق۔ اب اتنے خداؤں کے پجاری تو حاضر ہوئے کہ آپ اپنے رب کو جیسا چاہیں مانیں، اپنے دین پر عمل کریں، اپنے مذہب کے مطابق رہیں، لیکن ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک چیز یا غلط ہے یا درست ہے۔ ایک ہوتا ہے اسے صحیح تسلیم کر لینا، بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری ہوتی ہے کہ اسے غلط نہ کہنا، یہ بھی اسے صحیح تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ بتوں کو غلط نہ کہا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک درجے میں صحیح تسلیم کیا جائے۔ یہ اس کا جواب آیا کہ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ واحد بھی نہیں، وہ احد ہے، کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی کسی بت میں، کسی پتھر میں، کسی انسان میں، کسی دوسرے جانور میں، کسی وجود میں، کسی فرشتے میں، کسی ولی میں، کسی نبی میں، کسی میں اللہ کے اوصاف تقسیم نہیں، وہ احد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کی مخلوق ہے، سب مخلوق کے مدارج ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہیں، لیکن کسی درجے میں بھی خدا کی ذات یا اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔
اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جز کوئی حصہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کا کوئی حصہ کوئی جز تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ احد ہے، غیر منقسم ہے۔ باقی مخلوق کی بنیاد، تخلیق کی بنیاد اجزاء پر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا سے مراد نر و مادہ بھی ہے، لیکن جوڑا سے مراد یہ بھی ہے کہ بدن کے جتنے اجزاء ہیں ان میں کوئی بھی اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کا جوڑا ہے۔ خالصاً اکیلا ہونا اور اس جیسا کوئی نہ ہونا، یہ صرف اللہ کریم کی صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ذرہ، یہ بالکل اکیلا ہے، وہ ایک ذرہ اکیلا کیسے؟ خرگوش جیسے ذرے ہیں۔ پھر اس ایک ذرے کو جب کھولتے ہیں تو اس میں آگے کتنے راز ہیں۔ یہ عہد جدید کی جو ایٹمی دریافت ہے، یہ اس غیر منقسم ذرے کو توڑ کر ہی دریافت کی گئی نا۔ اب آگے پتہ نہیں اور کیا کیا نکلے گا۔ تو یہ صرف اللہ ہے جو واحد ہے، لا شریک۔ ہمارا تو کلمہ نا زبان زد عام ہے کہ اللہ واحد، اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے۔ واحد کوئی بھی اکیلی چیز ہو سکتی ہے، آگے اس کے بہت سے اجزاء ہو سکتے ہیں، وہ احد ہے۔ اور فرمایا یہ اعلان کر دیجئے، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، اس میں کسی صلح، کسی سمجھوتے، کسی کے ناراض یا کسی کے راضی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ معاشرے میں انسانی حقوق اللہ کریم نے مقرر فرمایا اور اسی کو زیب دیتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ضرورتیں پیدا فرمائیں، ان کی تکمیل کے ذرائع پیدا فرمائے، ان میں توازن قائم کیسے ہوگا، یہ طریقہ بتانا بھی اسی ہستی کا کام ہے۔ تو اللہ نے انسانی حقوق معین فرما دیے۔ اس نے فرمایا اگر کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ انسان تو ہے، اس کے انسانی حقوق ہیں، کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مال نہیں چھین سکتا، کوئی اس کی عزت نہیں چھین سکتا، اس کے انسانی حقوق بحال ہیں۔ کوئی اسے زبردستی ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتا، ہاں دعوت دے سکتا ہے، اسلام بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ بلکہ اس میں بھی پابندی لگائی کہ یہ طنزیہ تقریریں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ دوسروں کے محض عیب جوئی کرنا یہ بھی کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو باطل اور دوزخی اور لعنتی ثابت کرتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے جو اللہ کریم نے انبیاء کو تعلیم فرمایا۔ فرعون جیسا برا کون ہوگا؟ فرعونوں کی حکومت تاریخ کے مطابق 4 صدیوں پر محیط ہے۔ انسانی معاشرہ بھی عجیب ہے کہ ویسے ہی بندے مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، اسی کو خدا مانا ہوا ہے۔ اور نسلاً بعد نسلاً 400 سال تک لوگ ان کی پوجا کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، فرعون کی طرف بھیجا۔ اب جو بندہ 4 صدیوں سے، 1 صدی میں اوسطاً 3 نسلیں گزر جاتی، 12-13 نسلوں سے جو خدا کہلواتے آ رہے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، لو لشکر فوج ہیں، ذاتی حکومت ہے، بہت بڑا ملک ہے، بے شمار رعیت ہے،
کسی کو زندہ رکھیں، کسی کو موت دے دیں، جو جی چاہے کریں۔ اب اسے جا کر کہنا کہ یہ تو کفر ہے اور تم دین قبول کرو، نبی ہی کر سکتے ہیں، غیر نبی تو اتنی جرأت نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی من جانب اللہ تیز تھا، سخت مزاج تھے، تو فرمایا میرے حبیب جاؤ جب فرعون کے پاس دونوں بھائی، فقولا لہو قولا لینا، بات بڑی نرمی سے پیار سے کر۔ بات فرعون سے ہو رہی ہے جو صدیوں سے خدائی دعوے لیے بیٹھے ہیں، خود کو سجدے کا اعلان کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کو اور اگر پروردگار ہے بھی تو مجھ سے چھوٹا ہوگا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو ارشاد ہوتا ہے فقولا لہو قولا لینا، دونوں بھائی جاؤ، بات بڑے مزے سے کرنا ہے، کل قیامت کو یہ نہ کہے کہ تیرے نبی نے مجھے تانے دیے تھے تو میں بات ہی نہیں سمجھا، بات پیار سے کر۔ اب اگر کوئی آج کے دور کا گمراہ ہے یا غلط فرقہ ہے تو آپ حق تو پیش کریں، لیکن وہ فرعون سے تو کم ہی ہوگا، کتنا بڑا بھی کافر ہے تو فرعون سے تو اللہ کہہ رہا ہے پیار سے بات کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، تو آج اس پر فتویٰ لگانے اور طعن و تشنیع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعوت اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ پیار سے اگلے کی بھلائی کے لیے۔ فرعون کو فتح کرنے نبی نہیں بھیجے تھے اللہ نے، فتح کے جب اس نے کرنا چاہا تو پل بھر میں غرق کر دیا، فرعون کیا کر سکا؟ معافیاں مانگتا رہ گیا، فرمایا اب وہ وقت گزر گیا، جب معافی کا وقت تھا تب تو اکڑتا تھا، اب گرفت آ گئی تو اب تو معافی مانگتا ہے، وہ وقت گیا۔ الآن وقد کنت من الکافرین، اب تو معافی توبہ کرتا ہے، جب توبہ کا وقت تھا تو کفر کرتا تھا۔ لیکن اصلاح کے لیے فرمایا فقولا لہو قولا لینا، اس کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں، محبت آمیز لہجے میں بات پیش کیجئے گا کہ تم بندے ہو، تم خدا نہیں ہو، تم محتاج ہو، تم مستغنی نہیں ہو۔ تو آج اگر ہم معاشرے میں بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ اٹھائے، مارے کھائیں، وجود عطر زخمی کرایا، ہر تکلیف مالی، مادی، جسمانی، ذہنی اٹھائی، لیکن کبھی کافروں پر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ یعنی سخت بات کرنا تو اور بات ہے، بد دعا تو تنہائی میں بھی کی جا سکتی، بلکہ اللہ کریم نے طائف والوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تو اللہ کریم نے ملک الجبال کو، وہ پہاڑوں پر جو مقرر ہے، فرشتہ بھیجا کہ میرے حبیب سے پوچھ، انہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دیے جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اس نے جب اجازت چاہی تو حضور نے فرشتے سے بات کرنے کی بجائے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا اور ان کے لیے بخشش چاہی، یا اللہ ان سے درگزر فرما، اگر یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، کیوں مجھے پتھر مارے، فرما ان کی طرف سے عذر پیش ہو، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ اپنے قریشی بھائی کو پتھر مارے نے، یہ نہیں پتا کہ یہ تیرا رسول بھی ہے، یہ اس حیثیت سے یہ مجھے نہیں انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اگر انہیں نصیب نہیں ہے، اللہ ان کی اولادوں سے کسی کو ایمان نصیب ہو جائے گا، ان سے درگزر فرما، ان پر پہاڑ نہ برسا۔ یہ طریقے تبلیغ ہے۔ تو فرمایا اعلان کر دی، اس میں رعایت، یعنی
حق بتانے میں سمجھ، بتانے کا طریقہ نرم ہونا چاہیے، محبت آمیز ہونا چاہیے، لیکن حق میں کوئی روح رعایت نہیں ہونی۔ سمجھوتا حق و باطل میں نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آج کل ایک تو ہمارے سرکاری کام بھی چلا ہوا ہے نا، بین المذاہب، کیا اسے کہتے ہیں، ہم آہنگی بین المذاہب۔ بھائی میاں جس کو جو مذہب وہ چاہے اسے وہ مذہب رکھنے کا حق حاصل ہے، یہ تو ہم آہنگی ہو سکتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتی کہ سارے سچ، سارے کبھی سچ ہوتے ہیں، سچ ایک ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ مانگی نہیں ہو سکتی کہ سب ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ایک ہے، جس کو جی چاہے، جس کو ٹھیک سمجھتا ہے اسے حق کا سمجھے، لیکن ٹھیک ایک ہے، سچ ایک ہوتا ہے۔ ایک چیز کے بارے 50 خبریں آتی ہیں تو 49 غلط ہوں گی، ایک سچی ہوگی۔ سچ ایک ہوتا ہے، سچ متعدد نہیں ہوتے۔ یہ آہنگی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں جی سب سچ ہے، سب نہیں، سچ ایک سچ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ بتانے کا طریقہ جو ہے وہ شریفانہ ہوگا، اس میں تہمت یا اس میں طنز یا اس میں اگلے کی توہین نہیں ہوگی۔ ایک آکے حق کا طریقہ محبت آمیز، صاف ستھرا، لیکن کسی کو غلط فہمی نہ رہے، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے اللہ احد، اللہ احد ہے، اس کی کوئی ذات کا کوئی حصہ یا صفات کا کوئی حصہ کسی دوسرے میں پایا جانا نہ، وہ احد ہے، غیر منقسم ہے۔ کسی بت میں، کسی پیر فقیر میں، کسی مزار میں، کسی گنبد میں، کسی روضے میں، کسی نبی، کسی رسول میں، کسی فرشتے میں اللہ کا کوئی جز نہیں، اللہ احد ہے، اس کا جز بن نہیں سکتا۔ واحد کے بھی اجزاء بنتے ہیں، احد کے اجزاء نہیں بنتے۔ هو اللہ احد، وہ احد ہے، کوئی اس کی نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شریک ہے۔ لہذا انسان کو عبادت صرف اللہ کی کرنا ہوگی، اس کے علاوہ عبادت کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اطاعت اور بات ہے، عبادت اور بات ہے۔ اطاعت اہل اللہ کی، انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی، علماء حق کی جائے گی، اس لیے کی جائے گی کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہ اللہ کا رسول وہی حکم دیتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آگے رسول اللہ کے خدام ہیں، علماء صحابہ ہوں، تابعین تبع تابعین ہوں، علماء حق ہوں، اولیاء اللہ ہوں۔ ولی وہ ہے جو وہ کام کرنے کو کہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے ان کو رواج دے وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اور کسی بھی شخص کا کوئی بڑے سے بڑا ہوا میں اڑتا ہے، وہ کوئی ایسا کام کہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو ہوا میں تو مکھیاں، کوے، گدھیں اڑتی پھرتی ہیں، کون سا کمال ہے؟ کسی بندے نے اڑ لیا تو کیا ہوا؟ اب تو ہوائی جہاز بن گئے ہیں، اور ہم نے جہاز میں لوگوں کو بیٹھا ہوا کن بلندیوں پر شراب پیتے اور خنزیر کھاتے دیکھا۔ آپ مغرب میں جائیں تو جب کھانا کھلتا ہے تو اس میں خنزیر پکا ہوتا ہے، جہاز میں ایسے بدبو پھیل جاتی ہے گویا بندہ چاہتا ہے کہ چھلانگ لگا دے، اور ہر اس ٹرے میں کھانے کے ساتھ شراب کی کتنی سی بوتل پڑی ہوتی ہے۔ تو اڑنا پھر کون سا کمال رہا کہ کافر کن بلندیوں پر بیٹھ کر خنزیر کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ پانی پر کوئی چل رہتا ہے تو کیا ہے، بحری جہازوں میں ایک پورا شہر سفر کر رہا ہوتا،
سارے کا سارا کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچائے۔ وہ اطاعت جو ہوگی وہ اطاعت اللہ کی ہوگی، چونکہ وہ بات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اب نئے نئے تماشے نکل گئے ہیں نا جی۔ اگلے دن اس المرشد پروگرام میں بھی سوال تھا کہ جی وہ بندہ کہتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ آرمی چیف کو یہ جا کر کہو اور لڑائی شروع کراؤ اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور مجھے اللہ بھی ملتا ہے اور میں اللہ کے نور کو دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین مکمل کر دیا، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور جو نعمت بندہ خالق سے لے سکتا تھا اس دین میں سمو دی۔ اس میں تو اضافہ، اس میں خوابوں کی تو کوئی حیثیت۔ اب کسی کو خواب آئے یا کوئی کہے مجھ پر، بھائی میں نے کہا پہلے بھی کئی لوگوں نے دعوے کیے جی مجھے خواب آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جہاز کا ٹکٹ لے لو اور میرے لیے کھانا بنا۔ تو یہ خرافات بے شمار لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ تجویز دی کہ اسے کہو لا حول کی تسبیحات پڑھا کرے، شیطانی وساوس ہیں۔ کوئی نیا دین میں کوئی تبدیلی کسی کے حکم پر، جنگ صلح کو، جو جنگ کے حکم تھے وہ بھی آ گئے، جو صلح کے حکم تھے وہ بھی آ گئے، کھانے پینے کمانے لباس پہننے سونے، پورا دین مکمل ہو گیا، قیامت تک رہنمائی کر دی گئی انسانیت کی۔ دین میں کوئی کمی نہیں کہ اب خواب میں آ کر کسی کو دین بتایا جائے۔ ہاں یہ دعوت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ علماء حق اس میں بحث کرتے رہتے ہیں کہ شب معراج بھی اللہ کریم کی زیارت ہوئی یا نہیں، اس میں بحث ہوتی ہے۔ کچھ قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت کو، آخرت کو ہوگی، دنیا کی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلام سنتے تھے ذاتی طور پر، تو عرض کی بار الہ دیدار کی بڑی طلب ہے، رب انظرنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جمال دکھا دے، دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد میدان حشر میں ہر مومن دیکھ سکے گا، وہاں وہ نظر دوسری کر دی جائے گی۔ اب جو اس کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار باری ہوا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس دنیا کی تو بات نہیں ہے، وہ تو عالم بالا میں جلوہ افروز تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، عالم بالا میں کہاں تک گئے، عرش اولا سے آگے کہاں تک گئے یہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ تو وہاں اگر دیدار ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اس دنیا کی بات تو نہیں، وہ تو وہاں کی بات ہے۔ تو میں نے کہا اس دور کا ایک عام آدمی ماں و شماع کی طرح اٹھ کر کہہ دے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے تھے ان کی سوانے میں، ملتا ہے تو روئے زمین نور سے بھر گیا، ہر طرف روشنی روشنی، آواز آئی ہے عبد القادر میں اللہ ہوں، اور تو اب میری بارگاہ میں پہنچ گیا، اب تجھے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس منزل پہ پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ تو نے فرمایا مردود، انبیاء اس منزل پہ نہیں پہنچے جہاں نماز معاف ہو جائیں، عبد القادر پہنچ گیا، وہ شیطان ہے بکتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ پھر آواز آئی میں نے بڑے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے، لیکن تیرے علم نے تجھے بتا لیا۔ انہوں نے فرمایا بکواس کرتا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔
پھر آواز آئی کہ میں نے 1 ارب سے بھی بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، تو یہاں سے بھی بچ گیا؟ اس نے کہا میں نہیں بچ گیا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ایسے بھی کہو اللہ کی پناہ مانگے، لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ اللہ غیر منقسم اکائی ہے، احد ہے۔ وہ تقسیم نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ دکھائی دے رہا ہے، وہاں چھپ گیا ہے، یہاں اس نے دیکھ لیا اس نے نہیں۔ جب خود اپنا جلوہ آشکارا کرے گا تو ہر صاحب ایمان کو زیارت ہوگی۔ کافر کی آنکھوں کے سامنے کفر کا اندھیرا ہوگا، وہ نہیں دیکھ سکے۔ بڑی لذتیں ہیں جنت میں، بڑی لذتیں اس دنیا میں سوچ نہیں سکتے آپ، لیکن سب سے زیادہ لذیذ چیز کیا ہے؟ دیدار باری، جمال باری۔ جنت کی لذتیں کیوں لذیذ ہیں؟ وہ ایسی جگہ ہے جہاں دیدار باری نصیب ہوگا۔ جیسے آپ بادشاہ سے یا وزیر اعظم سے ملنے جائیں تو جس انتظار گاہ میں وہ بٹھائے گا وہ بھی تو اس کی شان کے لائق ہوگی، وہاں جو چائے کافی سرو کی جائے گی وہ بھی اس کی شان کے لائق ہوگی۔ تو جنت چونکہ اللہ کے جمال کے دیدار کی جگہ، تو وہاں کی نعمتیں اس شان کے لائق ہیں، اس لیے لذیذ ہیں۔ جنت کی طلب کا حکم بھی اس لیے ہے کہ وہ مظہر ہے رضا الہی کا۔ تو اللہ احد ہے، غیر منقسم اکائی ہے، وہ اکائی ہے جو تقسیم نہیں ہوتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو ایک عام آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ بڑا بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو لباس کی پرواہ بھی نہ کرتا، وہ کہتے ہیں آدمی تو بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن بے نیاز طبیعت کا ہے، ایسے کوئی نہیں پرواہ کیسا لباس ہے کیسا۔ حقیقت صرف اللہ بے نیاز ہے، باقی سارے نیاز مند ہے، مخلوق محتاج ہے ایک دوسرے کی۔ ساری مخلوق ایک دوسرے پر انحصار کرتی، ایک ایک جز بندے کا بے شمار اجزاء کا محتاج ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا بے شمار گیسوں سے بنا ہے، پانی کا ایک قطرہ۔ وہ پچھلے دنوں یہاں ہمارے پاس کسی نے تصویریں بھیجی، پانی کے قطرے کے آگے جو ذرات ہیں، سبحان اللہ، ہر ذرے کی شکل ایک پھول کی، اور ہر پھول کی شکل الگ ہے، اور کتنے کروڑوں ذرے ایک قطرہ پانی میں ہیں، ہر ذرے کی شکل ایک پھول اور اس کی پتیاں اور خوبصورتی، اور کوئی 2 پھول ایک جیسے اس میں نے نہیں دیکھے، جتنی تصویریں تھیں سب کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو ہر چیز ایک دوسرے پہ انحصار کرتی ہے، وہ وہ کسی پہ انحصار نہیں کرتا۔ کسی کے ماننے سجدے کرنے سے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، کسی کے کفر کرنے انکار کرنے سے اس کی شان میں کمی نہیں آ جاتی۔ مخلوق محتاج ہے، مانتا ہے تو مخلوق جو ماننے والا ہے وہ کچھ لیتا ہے، انکار کرنے والا ہے تو کچھ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کی ذات اس کے انکار یا اقرار سے متاثر ہے، وہ بے نیاز۔ مخلوق ہمہ وقت اس کے دست قدرت میں ہے، چیزیں اس نے پیدا کی، چیزوں میں تاثیر اس نے پیدا۔ ہم روز دیکھتے ہیں ہوا کا جھونکا آتا ہے، کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم کوٹ پہنتے ہیں، اوور کوٹ پہنتے ہیں، سر پہ ٹوپی، پھر کان بھی ڈھانک لیتے ہیں، پھر دستانے، بہت ٹھنڈی ہوا ہے۔ پھر وہ جب بدل دیتے تو وہ ہوا اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ لون کے کپڑے، پھر بنیان بھی اتار دی، پھر پنکھا جلا جا رہا،
ہوا ہی ہے نا، وہی ہوا نہیں ہے، وہی زمین ہے، وہی ہم ہیں، وہی ہوا ہے، وہی سورج ہے۔ وہ جو برف کی طرح یخ تھی آگ کی طرح گرم ہو گئی، اس کے دست قدرت میں۔ آگ جب سے اس نے پیدا فرمائی، پیدا ہی جلانے کے لیے فرمائی، گرمی دینا، جلا کر راکھ کر دینا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ بہت سے علماء نے، ہمارے حضرات نے لکھا ہے کہ وہ جو درخت جل رہے تھے وہ سرسبز ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن انہیں دھوکہ لگا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، جلاتی رہی ہے، جلاتی رہے گی۔ آج باد بہاری بن جا، آگ جلتی رہے، بھڑکتی رہے، شعلے لپکتے رہیں۔ ابراہیم کے لیے وہ شعلے باد بہاری بنے۔ قلنا یا نار کونی، آج آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بجھ جا اور ان درختوں کو سرسبز کر، نہیں۔ آگ یہی تو کمال ہے۔ فرمایا آگ تو جلتی رہے، شعلے لپکتے رہیں، فضاؤں میں اچھلتے رہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پتہ چلے جیسے باد صبا انہیں لوریاں دے رہی ہے۔ کونی بردا و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا اور ایسی ہو جائے کہ انہیں مزہ آ جائے، ٹھنڈ بھی تکلیف دینے والی نہ ہو، سلامتی والی ہو۔ ایسا نہ کرنا کہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے خلیل کے لیے آج باد بہاری بن جا، جلتی رہے، بھڑکتی رہے، انگار بنتے رہیں، شعلے لپکتے رہیں، لیکن ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جہاں بھی جائیں وہ محسوس ہو جیسے گل و گلزار میں پھر رہے ہیں، نسیم سحر چل رہی ہے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، مزہ آ گیا سیر کرنے کا۔ وہ بے نیاز ہے نا، یہ نیاز مند ہے مخلوق۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ اب آگ اس کا حکم نہ مانتی، اسے ضرورت نہیں ہے کہ پانی لاتا تو آگ بجھاتا، وہ محتاج نہیں ہے کہ اسباب و وسائل، اس نے آگ ہی کو حکم دے دیا کہ آگ آگ رہ، قلنا یا نار، ہم نے حکم دیا اے آگ، آگ ہی رہ، جلتی رہ، درختوں کو جلاتی رہے، انگارے بناتی رہے، شعلے لپکتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن جا، وہ تجھ میں پھرتے رہیں، گھومتے، وہ اس میں گھومتے پھرتے نکل کر چلے گئے، نمرود شعلے دیکھتا رہا بھڑک رہے ہیں، وہ ہجرت کر کے بھی چلے گئے، انہیں آگ بجھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو نکل گئے تھے۔ وہ سمجھتے رہے شعلے بھڑک رہے ہیں، او آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، میلوں دور سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیسا بے نیاز، یہ ہے شان بے نیازی۔ پانی کو اس نے ذریعہ حیات بنایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفار پہ طوفان ہے، پانی سبب موت کا بن گیا، زندگی کا سبب تھا، موت کا سبب بن گیا۔ فرعونیوں کو غرق کیا دریا میں، فرماتے اغرقوا فادخلوا نارا، سبحان اللہ، غرق دریا ہو کر آگ میں پہنچ گئے۔ وہ آگ میں گرے، نسیم سحر کی گود میں چلے گئے، یہ غرق دریا ہوئے، پانی میں ڈوبے، فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو پانی میں ہوئے، پہنچ آگ میں۔ وہ بے نیاز ہے، چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ساری مخلوق کا انحصار ہے کچھ چیزوں پر، کچھ باتوں پر،
کچھ عنایات پر، اس کی عطا پر۔ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جسے جیسا چاہتا ہے کر۔ وہ چاہے تو آگ کو باد بہاری بنا دے، وہ چاہے تو پانی میں آگ بھر دے، وہ قادر ہے۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اسے کوئی کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ 4 دن میں نے نماز ہی پڑھی، بڑا اللہ پر احسان کیا، پھر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا میں ایسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہوں۔ اللہ کے بندے، نمازیں پڑھ کر تو بندہ بن، تجھے بندگی آنی چاہیے۔ تو نمازیں پڑھ کر خدا بننا چاہتا ہے، خود بندہ تو خدا نہیں بن سکتا۔ کائنات میں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو وظیفے بھی پڑھ، تسبیحات بھی پڑھ، تہجد پڑھ، نمازیں پڑھ، تو مزید بندہ بنے گا پالش ہو کر۔ تو اللہ کا شریک تو وہ تو احد ہے، وہ تو صمد ہے، اسے تیری کیا ضرورت؟ تیری نمازوں سے اس کی شان بڑھ جائے گی؟ تو اس پر احسان کر رہا ہے، تو ساری عمر صرف سجدہ ہی کرتا رہے، تو اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کس باریکی سے تیری تخلیق فرمائی، کتنے انعامات، تیرے ایک وجود میں 10 کھرب سیل بنا رہا ہے، مٹا رہا ہے۔ ایک ایک سیل میں کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں، تجھے خود نہیں پتا تیرے اندر کیا کیا ہے اور کب کیا ہو، کہاں ہو۔ تو اتنا قابل ہے کہ تجھے طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، وجود تیرا ہے، پوچھنے اس سے جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے سامنے پیٹ رکھ کے پڑ جاتا ہے، وہ پیٹ کاٹ دیتا ہے، تو اسے الٹی فیس بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو۔ پیٹ تیرا، وجود تیرا، کٹوا کیوں رہا ہے؟ نہیں پتا جی، مجھے وہ بہتر جانتے۔ تو اللہ کا شریک کب سے بننے چلا؟ جو تو چاہے وہ ہو نہیں، وہ ہوگا جو وہ چاہے۔ وہ صمد ہے، کسی کی عبادت کا بھی محتاج نہیں۔ وہ ضرورت مند نہیں، ضرورت مند ہم ہیں۔ کوئی بادشاہ کی خدمت کرے، وہ اس نے بہت اچھا شعر کہا تھا، منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت سے او بداں کے بخدمت گزاشتہ۔ تو اگر بادشاہ کی نوکری کر رہا ہے تو بادشاہ پر احسان نہیں کر رہا، احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تجھے نوکر رکھ لیا، ورنہ اس کے پاس کمی ہے ہزاروں میں، جسے چاہے نوکر رکھ لے۔ تو میرے بھائی، تو عبادت کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے تجھے توفیق، جسے چاہے دے دے۔ تو نے اللہ پر کون سا احسان کر دیا کہ اب دنیا میں جو تو چاہے وہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہو جی، میری دعا سے ایسا ہوگا، کیا تو کیا تیری دعا، وہ جی میں نے کہا تھا ایسا ہو گیا، میں کیا میری دعا۔ اتنے وسیع نظام میں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں، اس میں کون سی تبدیلی ہم لا سکتے؟ دعا ایک بہانہ ہے اللہ کریم سے براہ راست بات کرنے کا، بڑا شان ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے بات کر رہا ہو۔ دعا کا اصل کیا ہے؟ عاجز حقیر مخلوق اپنا تصور باندھے، بارگاہ الہی میں پہلے درود پاک پڑھتا ہے کہ باب رحمت وہاں ہو، پھر اپنی گزارشات پیش کرتا ہے۔ ہونا اس کی دعا سے نہیں، ہونا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسے بات کرنے کا شرف مل گیا، اور بڑا مقام ہے کہ ایک بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، بس اس سے زیادہ دعا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کتنی عظمت ہے کہ بھائی ہم بابے چاہیں تو بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، جس کو ہم نے بولنا سکھایا تھا وہ ہمیں کہتا ہے تجھے بات کرنا نہیں آتا۔ کیا عجیب بات ہے
وہ تجھے باتیں کرنا میں نے سکھایا تھا، آج تو مجھے کہتا ہے تجھے بات کرنا ہی نہیں آتا، ایسا ہی بتا۔ ساری عمر محنت سے ہم گھر بناتے ہیں، بچے کہتے ہیں بابا چیزیں خراب کر دیتے ہو، اپنے کمرے میں بیٹھو، میرا ٹیلی فون گرا دیا، میری لائٹ ڈسٹرب کر دی، میرا کارپٹ میلا کر دیا۔ اور دیہات میں تو بہویں کہتی ہیں بابا مسیتی ٹر جا کے پکھا لا لے، اتنے نہ لے پانی بھی، یا پکھا لا کے سو جا کے کھک کے اندر گندا پہ کر۔ گھر میں ہماری یہ حیثیت ہے، کائنات میں ہماری دعا سے کیا بدل جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ خود کرتا ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں اسے کسی کی کچھ پوچھنے کی، مشورہ کرنے کی، سننے کی۔ وہ کریم ہے، اپنے کرم سے کائنات اپنی پسند سے چلا رہا ہے۔ فرما دیے میرے حبیب، فرما دیجئے اللہ حد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ ساری مخلوق کا ایک انداز ہے، کس چیز سے بنے، آگے ان سے کیا پروڈکٹ، ان سی آؤٹ پٹ کا ہے۔ ہر شے کی ایک بنیاد ہے، ہر شے کے والدین ہیں، اولاد ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، توالد و تناسل نر مادی اس میں نہیں ہے، لیکن بنا تو نور سے، تخلیق تو ہوا، ایک مادہ تو ہے جس سے بنایا گیا۔ مٹ جائے گا، موت اسے بھی آئے گی قیامت کو، کوئی باقی نہیں بچے گا، جنہیں اللہ چاہے رکھے۔ کچھ استثناء ہے، لیکن غیر فانی تو نہیں ہے، مخلوق ہے۔ جن انسان اجزاء سے بنے، آگے ان سے اجزاء ہیں، جانور، درخت، کوئی ذرا سی چیز، سبزہ، بوٹی، پتا، گھاس، کہیں سے آئے، کچھ اجزاء ہیں، کچھ ان سے آگے آؤٹ پٹ ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی چیز سے بنا، نہ اس سے آگے کوئی آؤٹ پٹ، وہ ایک اپنی ذات میں یکتا ہے۔ یہ تصور کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں باطل ہو گیا، یہود کا یہ تصور کہ عزیر ابن اللہ باطل ہو گیا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ المسیح ابن اللہ باطل ہو۔ فرمایا کوئی نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی سے بنا، وہ از خود ہے، وہ الاول والآخر، سب سے اول بھی وہی ہے، سب سے آخر بھی وہی، والظاہر والباطن، سب سے ظاہر و آشکارا بھی، سب سے پوشیدہ راز بھی وہی ہے، سب سے نہاں بھی وہی ہے، سب سے عیاں بھی وہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ آگے کوئی اس سے ہے، وہ احد ہے۔ یہ ساری احد کی تشریح ہو رہی ہے۔ احد بے نیاز ہوتا ہے، اس کا انحصار کسی پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، کیسا حد ہے؟ اللہ الصمد، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس جیسا اس سے آگے کوئی بنا، نہ وہ کسی سے بن گیا، وہ اپنی ذات میں خود ہی ہے، وہ سب کو بنانے والا ہے، اپنی ذات میں وہ خود موجود ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں۔ اس کا علم اس کا ذاتی ہے، کوئی اسے سکھانے والا نہیں۔ اس کی ہر صفت اسی کی طرح ازلی و قدیم ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کوئی اسے کمی بیشی کرنے والا نہیں۔ کوئی بت
کوئی جانور، کوئی مکان، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی، کسی میں رب کا کوئی رب کا شریک کوئی نہیں۔ وہ واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا جز ہے نہ آگے اس کا کوئی جز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بات ختم ہو جاتی ہے کہ کسی طرح کسی صفت میں کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، ختم۔ کوئی صفت ہو، سمع، بصارت، بولنا، چالنا، رو دینا لینا، کوئی صفت کسی کمال میں مخلوق ہمہ وقت اس کی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ کل شریف تہائی قرآن ہے، 3 دفعہ کل شریف پڑھا جائے تو ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بجا فرماتے ہیں کہ قرآن 30 پاروں میں تقریباً 10 پارے توحید باری کی تعلیم دی گئی ہے۔ تیسرا حصہ قرآن توحید باری پہ بحث کرتا ہے، اور وہ ساری ان 4 آیات مبارکہ میں سمو دی گئی۔ جتنی 30 پاروں میں ارشاد فرمائی ہے، اس کا ماحصل، اس پر جو مکھن آتا ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا سارا حاصل جو ہے وہ ان 4 مقدس آیات میں اللہ نے سمو دیا۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجیے، اعلان کا کسی کو غلط فہمی نہیں ہے، اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ ہے، نہیں، ایک سچ ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں دوسرے کی چیز کا محتاج ہے۔ ایک وہ اکیلی ذات ہے جسے کوئی احتیاج نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو پانی کو حیات کی بجائے موت کا سبب بنا دے، وہ چاہے آگ کے شعلوں کو باد بہاری بنا دے، وہ چاہے تو پانی میں ڈوبنے والوں کو آگ میں پہنچا، وہ جو چاہے کرے، چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا جز ہے نہ اس کی ذات سے آگے کوئی جز۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کسی اعتبار میں، علم میں، صفت میں، کسی صفت میں، ذات میں کوئی بھی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے
ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔